फैज़ हमीद आल इन आल नहीं थे, वो किसी न किसी को जवाब देते। इस दौरान उन्होंने जो भी किया है, घपला किया है, बेईमानी की है, बदउनवानी की है, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया है, जो भी उन्होंने किया है वो सब के मैं समझता हूँ कि वो जुर्मदार नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है दो और लोगों को, बल्कि अब ये बताया जा रहा है मीडिया पर कि उनके साथी 3 और रिटायर्ड अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में ब्रिगेडियर गफ़ार, ब्रिगेडियर नईम और कर्नल आसिम शामिल हैं। दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक जनरल फैज़ हमीद के ज़िला चकवाल से बताया जा रहा है। अता तारड़ ने पेशगोई की है कि मज़ीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तारड़ ने इन गिरफ्तारियों को इमरान खान के साथ जोड़ दिया है। इसी तरह से जेल में जेलर मोहम्मद अकरम, उनको गिरफ्तार किया गया था। अब ये पता चला है कि उनके मज़ीद साथियों को जो उनके मतहत थे, उनके साथ काम करते थे, वो भी इमरान खान को कोई सहूलियत देने में मुलव्वस थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पे इस हवाले से ये बात करनी है कि जनरल फैज़ हमीद की तरफ से जो कुछ भी किया गया, वो DGC रहे हैं। ISI के अंदर बहुत बड़ा ओहदा था और उससे बड़ा ओहदा DG ISI का था। वो किसी न किसी को जवाब देते। इस दौरान उन्होंने जो भी किया है, घपला किया है, बेईमानी की है, बदउनवानी की है, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया है, जो भी उन्होंने किया है वो सब के मैं समझता हूँ कि वो जुर्मदार नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि फैज़ हमीद आल इन आल नहीं थे, उनके ऊपर कोई ना कोई होगा, वज़ीर आज़म होगा, उनके ऊपर आर्मी चीफ था। उस वक्त इन लोगों की तरफ से नोटिस क्यों नहीं लिया गया? ख़ुसूसी तौर पर मैं इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि उन्होंने बतौर DG ISI, बतौर DGC जो भी किया उसके वो बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं है। क्यों ज़िम्मेदार नहीं? अगर उनको इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया गया, अव्वल तो उनका फ़र्ज़ बनता था जो इनके ऊपर थे वो एक्शन लेते, फौरी तौर पर एक्शन लेते। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन आज भी लिया जाए। जनरल फैज़ हमीद बिल्कुल इस मामले में बेकसूर बनते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आज जो लोग वहाँ पे उनकी पोजीशनों पे बैठे हैं, ना सिर्फ वो लोग जो उनकी पोजीशन पे बैठे हैं, बाकी लोग जो भी आजकल सिविल अफसर हैं, फ़ौजी अफसर हैं, उनको जो अहकाम दिए जाते हैं, अगर उनके सामने फैज़ हमीद वाला मामला आता है तो वो फिर इनकार कर देंगे। वो कहेंगे कल आपने हमें पकड़ लेना है। क्योंकि जनरल फैज़ हमीद की तरफ से जो कुछ भी किया जाता था वो किसी के हुक्म पर किया जाता था, किसी की मर्ज़ी के मुताबिक किया जाता था। अगर वो आल इन आल बन गए थे और इस तरह के वो घपले कर रहे थे, इस तरह के वो गैर कानूनी काम कर रहे थे, गैर आइनी उनसे काम सरजद हो रहे थे, तो उनके ख़िलाफ़ उसी वक्त एक्शन लिया जाना चाहिए था। तो आज के जो फ़ौजी अफसरान उनकी जगह पर बैठे हैं या उनकी तरह पाक फ़ौज के दीगर महकमों में बैठे हुए हैं, दीगर शोबे में बैठे हुए हैं, तो वो फिर इनको देखकर इनकार कर सकते हैं कि कल हमें भी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद की तरफ से जब वो सरकारी ओहदे पर थे, उनको जो हुक्म दिया जाता था वो उन्होंने किया। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से भी अगर कुछ कर लिया तो उसी वक्त उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए था। बहरहाल अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो कुछ किया है, अगर उन्होंने आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की है तो बिल्कुल भी वो बेकसूर नहीं है। वो 2 साल तक सियासी बात करने के अहल नहीं थे, वो सियासत में नहीं आ सकते थे। अगर उनकी तरफ से सियासत में मुदाखलत की गई है तो वही दफ़ा उनके ऊपर लगनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि लग भी रही होगी। फ़ौज के अंदर जिनके साथ उनके राब्ते थे, इनके साथ वो गैर कानूनी काम करते रहे। कब? जब ये रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो कुछ भी किया है, तो जब तक वो पाक फ़ौज के अंदर रहे हैं तो उन्होंने जो कुछ किया अकेले वो उसके ज़िम्मेदार नहीं थे। कोई ना कोई उनको पूछने वाला था, किसी न किसी के सामने वो जवाब देते। ये तो हमारी ये बात होगी कि जनरल फैज़ हमीद की तरफ से पाक फ़ौज के अंदर रहते हुए, ISI के अंदर रहते हुए बतौर DGC किया गया और DG ISI किया गया, उस हवाले से उनकी पकड़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो कुछ किया उनको कतई तौर पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बाकी जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बहुत से लोगों ने अपनी तोपों का रुख उन्हीं की तरफ कर दिया है। बहुत से लोगों ने छुरियाँ तेज़ कर ली हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने यह किया। बल्कि एक तो ऐसा नॉनसेंस भी है, PTI से उसका तल्लुक़ है, शेर अफजल मरवत, उन्होंने तो कहा है कि इसको फांसी लगा दो।
کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پھانسی لگا دو. کیوں پھانسی لگا دو؟ جس کی اپنی وفاداری مشکوک ہے وہ یہ بندہ بات کر رہا ہے شیر افضل کے اس کو پھانسی لگا دو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. تو کس طرح سے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے کسی کو پھانسی لگانے کا کوئی مطالبہ کر سکتا ہے یا پھانسی لگائی جا سکتی ہے؟ بہرحال جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ان کو سزا ہوگی، لیکن اتنی بڑی سزا کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کو کیپٹل پنشمنٹ دے دی جائے، عمر قید کی سزا دے دی جائے، یا خدا نخواستہ کچھ لوگوں کی طرف جو کہا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو کسی کے لیے بھی پھانسی کی یا موت کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے لوگوں نے بڑی اپنی چھڑیاں تیز کی ہوئی ہیں. خواجہ آصف کی طرف سے کیا کہنے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ عمران خان، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ یہ تینوں ملوث تھے 9 مئی کے واقعات میں. کیا کہنے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید یہ دونوں 9 مئی تک ریٹائر ہو چکے تھے، اگر وہ بھی اس میں ملوث ہیں تو پھر جنرل باجوہ تو گئے خواجہ آصف کے کہنے کے مطابق، اور خواجہ آصف کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وزیر دفاع ہیں، تو پھر کریں کارروائی. اگر آپ میں ہمت ہے، اگر آپ میں طاقت ہے تو پھر کریں کارروائی. تینوں عمران خان تو جیل میں ہیں، ان کے خلاف آپ مزید کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ تو پکڑیں جنرل باجوہ کو بھی جس طرح سے پکڑا گیا ہے جنرل فیض حمید کو بھی. لیکن جنرل فیض حمید نے جو کچھ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا، اسی حوالے سے DGI/SPR نے بھی کہا ہے کہ ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بھی انویسٹیگیٹ کی گئی ہیں اور ثابت ہوئی ہیں. تو جنرل فیض حمید بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو باقی کئی اور لوگوں کی طرف سے بھی ان کے خلاف بہت کچھ کہا گیا ہے. تو رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہا ہے، عطا تارڑ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے، دیگر لوگوں کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے، سب کو آپ صحیح مان لیں، درست مان لیں. لیکن ایک بندہ جو بالکل ہی غلط کہہ رہا ہے، غلط لفظ ہم اس کے لیے بہت نرم استعمال کر رہے ہیں، وہ ہے فیصل وابڈا. اس کی طرف سے جو کچھ کیا گیا ہے بالکل جھوٹ، لغو، بے بنیاد باتیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں، الزامات لگائے گئے ہیں. فیصل وابڈا کی طرف سے تو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان پر جو وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا وہ بھی حملہ کروایا تھا جنرل فیض حمید نے. کیوں حملہ کروایا تھا؟ مارشل لا لگانے کے لیے. تو مارشل لا کا ان کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ اس کا تو فائدہ جنرل باجوہ کو ہو جاتا. تو اس پر آئیں بائیں شائیں دائیں بائیں آگے پیچھے یہ باتیں کرتے رہے. انتہائی جھوٹا شخص ہے. کوئی بندہ اگر کسی ایک معاملے پر 10 باتیں کر دیتا ہے تو اس میں سے ایک آدھ اگر درست ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا پیش گو ہو گیا، وہ بڑی عقل کی بات کرتا ہے، بڑی بصیرت والا آدمی ہے، بڑے ویژن والا آدمی ہے. یہی فیصل وابڈا ہے. اس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک بننے والا ہے. تو کہاں فارورڈ بلاک بنا؟ کہیں نہیں بنا. اور یہ کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو ایک بھی نشست نہیں ملے گی، اور اب خصوصی نشستیں بھی مل رہی ہیں، اور الیکشن کے دوران سب سے بڑی پارٹی بن کر بھی تحریک انصاف سامنے. بات ہم کر رہے تھے کہ فیصل وابڈا کی طرف سے جو کچھ کہا گیا انتہائی گھٹیا، میں لفظ پھر استعمال کر لیتا ہوں ان کے لیے، کہ انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری پر. ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے یتیم ہو گئی. اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ کل تک ان کی گرفتاری تک وہی تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے تھے. پاکستان کا ایک بڑا جنرل DGI/SI، اور ایسا DGI/SI جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اس کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، اور ان لوگوں کو مسلم لیگ نون کو یہ ان کے لیڈر دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان اس کو آرمی چیف بنا دے گا تو آپ کا کیا بنے گا کالیا. یہ لوگ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ ہمیں جنرل باجوہ نے بتایا تھا، اور یہ کہہ کر ہمیں جنرل باجوہ کی طرف سے حکومت دے دی گئی تھی. تو اب وابڈا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے گرفتار ہونے سے تحریک انصاف یتیم ہو کر رہ گئی ہے. تو باقی دانیال چودھری، جن کو دھمال چودھری بھی کہتے ہیں، دھمال چودھری اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا جب کاف لیگ سے تعلق تھا تو چودھری پرویز الہی ان کے علاقے میں گئے تو یہ ان دنوں کاف لیگ میں شامل تھے، اور ان کی گاڑی کے آگے یہ دھمال ڈال رہے تھے، ناچ رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، اس لیے ان کو دھمال چودھری کہا جا رہا ہے. ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف والوں نے کس طرح سے بے وفائی کی ہے فیض حمید کے ساتھ، کہ ابھی ان کو اپنانے سے انکار کر دیا. تو کیا تحریک انصاف کیا کرتی؟ ویسے عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب مزہ آئے گا
تو کیا مزہ آئے گا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال دانیال چودھری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو تحریک انصاف کیا کرتی؟ جلوس نکالتی، جلسے کرتی کہ فیض حمید کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ویسے اب یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ فیض حمید مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہے تھے، جیسا کہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا، اقرار کیا گیا کہ مجھے جنرل باجوہ کے سسر اعجاز امجد کے گھر فیض حمید ملے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، DGISI تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پنجاب کی حکومت جون میں دے دیتے ہیں، اپریل 2019 میں ان کی ملاقات ہوئی اور دسمبر میں آپ کو مرکز کی حکومت دے دی جائے گی۔ یا تو پھر مسلم لیگ نون والے کہیں کہ خواجہ آصف جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یہ نہیں کہتے تو پھر مانے کہ جنرل فیض حمید ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ ویسے جنرل فیض حمید ڈبل کراس نہیں بلکہ ٹرپل کراس کر رہے تھے۔ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ملتے تو ان کے ساتھ ہو جاتے، عمران خان کے ساتھ ملتے تو عمران خان کے ساتھ ہو جاتے، میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی، شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کرنے کی پوری کوشش کی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ شہباز شریف سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، میاں نواز شریف سے بھی ملاقات کرنا چاہتے تھے، ایک وزیر سے بھی ملے۔ ان دنوں کی بات ہے جب جنرل فیض حمید پشاور کے کور کمانڈر تھے اور تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو چکی تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے تھے، یہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ تو مسلم لیگ نون والے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنرل فیض حمید ان کے لیے کام نہیں کر رہے تھے؟ تو بہرحال جس طرح سے اب گرفتاری ہوئی ہے جنرل فیض حمید کے کچھ ساتھیوں کی، اور گرفتاری ہوئی ہے جیلر صاحب جو تھے، ڈپٹی جیلر صاحب اڈیالہ جیل کے، ان کے ساتھیوں کی 6-7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو کل ہو سکتا ہے کہ یہ خبر بھی سامنے آ جائے مبینہ طور پر کہ جنرل فیض حمید اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم اور ان کے ساتھی یہ سارے مل کر جیل میں سرنگ نکال رہے تھے عمران خان کو اس سرنگ کے ذریعے باہر نکالنے کے لیے۔ ہم ایک دفعہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ الزام بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے سرنگ نکال رہے تھے اور سرنگ نکالنے سے پہلے ہی پھڑے گئے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔